الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، حاضرین مجلس، خواتین ملت، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اصلاح عقائد کے نام سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے مسجد عبدالرحیم فیضی میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس مقصد کو لے کر یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اللہ ان مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہم جو جمع ہوئے ہیں اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہماری ان نیکیوں کو قیامت کے دن میزان حسنات میں شامل فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کے مظاہر، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ شریعت نے ہر چیز کے لیے ایک حد مقرر کی ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، جگہ اور مکان کی تعین بھی ہوتی ہے۔ شریعت کے بیان کردہ حدود سے، چاہے عقیدے کے معاملے میں ہو یا اقوال کے معاملے میں ہو یا انسان کے اعمال اور افعال کا سلسلہ ہو، ان چیزوں میں اگر شریعت کے متعین کردہ حدود سے کوئی تجاوز کرتا ہے تو اس کو غلو کہا جاتا ہے۔ شریعت نے جو ضابطہ بیان کیا، حد مقرر کر دی، آپ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شریعت کو اپنی عقائد کی بنیاد بنا سکتے ہیں، لیکن عقیدے کے معاملے میں آپ نے شریعت کی حد کو تجاوز کر لیا تو آپ سمجھ لیں کہ عقیدے میں آپ غلو کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بات انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، تو انسان جو بات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اس کی وہ بات شریعت کے دائرے میں ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے جو کام، جو عمل، جو عبادتیں انسان انجام دیتا ہے، اس کے اعمال، اس کے عبادتیں حدود شریعت میں اگر ادا ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں وہ شریعت کے مستحبات اور واجبات میں مانی جائیں گی، لیکن اگر شریعت کے متعین کردہ حدود سے، چاہے اقوال میں ہو، اعمال میں ہو، انسان تجاوز کر جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ غلو کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور کسی بھی معاملے میں غلو کا شکار ہونا انسان کی دنیا اور آخرت میں تباہی کا سامان اپنے لیے پیدا کرنا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والغلو، کہ تم غلو سے اپنے آپ کو بچاؤ، غلو کرنے سے بچو، اس لیے کہ پہلی جو امتیں تھیں ان کے ہلاک ہونے کا اگر کوئی سبب ہے تو وہ دین میں غلو کرنا ہے۔ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔
اور اگر اپنے آپ کو تباہی سے بچنا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ غلو کرنے سے بچے دین میں۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ہلک المتنطعون، تم آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، دین میں غلو کرنے کی وجہ سے، حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے افراد کو آگاہ کیا، آپ نے بتایا کہ غلو کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اپنے آپ کو محفوظ رکھو، کیونکہ غلو ہلاک ہونے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ اور دنیا میں سب سے پہلے جو شرک واقع ہوا وہ غلو کا نتیجہ تھا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے لوگ توحید پر تھے، صدیاں بیت گئیں تو لوگوں نے اپنے نیک لوگوں کے مجسمے بنائے، تصویریں بنائیں تاکہ ان کی عبادتوں کو یاد کر کے ان کی طرح عبادت کر سکے۔ نسلیں گزرتی گئیں اور دنیا آگے بڑھتی گئی تو آنے والی نسلوں نے دیکھا کہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، مجسمے تیار ہیں، تو شاید ان کی عبادت کی جاتی تھی، ان سے وسیلہ مانگا جاتا تھا، ان سے حاجتیں پوری کی جاتی تھی۔ تو شیطان نے ان کو غلو کا شکار کر کے شرک میں داخل کر دیا اور توحید سے دور کر دیا۔ شرک جیسا عظیم جرم دنیا میں سب سے پہلے پیدا ہوا صالحین میں غلو کرنے کی وجہ سے، نیک لوگوں کی شان میں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے، ان کی مدح میں، ان کی ثنا میں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل کتاب کو غلو کرنے سے منع کیا۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے لا تغلوا فی دینکم، کہ تم دین کے معاملے میں غلو نہ کیا کرو، اور اللہ کی طرف منسوب کر کے جو باتیں سچی نہ ہو، حق نہ ہو، ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے اسی آیت میں مثال بیان کی، مثال دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا کرتے تھے، حد سے زیادہ تجاوز کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ عبودیت کے مقام سے نکال کر الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا، اور کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے رب ہیں، الہ ہیں، معبود ہیں، ان کی ویسی ہی عبادت کیا کرتے تھے جیسا کہ رب العالمین کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سے منع کیا اور کہا کہ اے اہل کتاب، اے عیسائی، اے یہودیوں، دین کے معاملے میں غلو سے کام نہ لیا کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے نیک شاگرد تھے، صالح تھے، اچھے تھے، جب بھی انہوں نے انکار کیا اس امر پر، اس منکر پر نکیر کی، تو ان کا جواب ہوتا کہ یہ انبیاء کے گستاخ ہیں۔ اور بسا اوقات دور حاضر میں یہی جواب بہت سارے مسلمانوں کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، جو مرتبہ ہے شریعت کی حدود میں، اس کو بیان کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جب اس سے مسلمان تجاوز کرتا ہے اور آپ کی شان میں غلو سے کام لیتا ہے، اس پر نکیر کی جاتی ہے، تو بعد مسلمانوں کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ انبیاء کی شان میں، نبیوں کی شان میں یہ گستاخی کرنے والے ہیں۔
اور اچھے لوگوں سے، توحید کی طرف دعوت دینے والوں سے پھیرنے کے لیے یہی حربہ استعمال کیا جاتا ہے، یہی ہتھیار زور سے چلایا جاتا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں کے جو غلو تھا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں، سب سے پہلے تو یہ تھا کہ عبودیت کے مقام سے نکال کر اٹھا کر الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا، اور اسی طریقے سے انہوں نے غلو کیا اپنے عالموں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی طرف اشارہ کیا قرآن مجید میں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے عالموں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ رب بنانے کا مطلب کیا تھا؟ رب بنانے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ان کا کوئی عالم شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے کسی چیز کو حلال کر دیتا تو وہ حلال سمجھ لیتے، اور کسی چیز کو حرام قرار دیتا تو وہ حرام سمجھ لیتے۔ اللہ کے حرمت اور حلال قرار دینے کا کوئی خیال نہ ہوتا اگر وہ عالم شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے کسی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دیتا تو اس کے پیچھے چلے جاتے، اس کی بات کو مان لیتے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے عالموں کو، اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ یہ بھی غلو کی ایک شکل ہے، ایک مثال ہے عیسائیوں میں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں میں ایک اور بھی چیز پائی جاتی تھی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کہ انہوں نے رہبانیت کو اختیار کر لیا تھا، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا، شادی نہ کرنا اور جنگل بیابان میں چلے جانا، معاشرے کے لوگوں سے میل جول ملاقات ختم کر دینا اور ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا۔ نبی علیہ السلام کے بیوی امہات المومنین کے پاس 3 لوگ آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی عبادتوں کے بارے میں سوال کیا، پوچھا کہ آپ کی عبادتیں کیسی ہیں؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا، خبر دی گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہماری عبادتیں آپ کی عبادتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ پر بات چیزیں لازم کر لیں، کہا کہ میں رات میں آرام نہیں کروں گا، نہیں سوؤں گا، پوری رات اللہ کی عبادت میں صرف کروں گا۔ اور دوسرا آدمی کہتا ہے کہ ہمیشہ میں روزے کا اہتمام کروں گا، اور تیسرا آدمی کہتا ہے کہ میں شادی بیاہ نہیں کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے تنبیہ فرمائی، آپ نے خبردار کیا، یہی رہبانیت کی ایک شکل ہے کہ آدمی شادی نہ کرے، نکاح نہ کرے اور معاشرے کے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ تو میرے محترم مسلمان دوستو، یہ غلو کی 3 مثالیں اللہ تعالیٰ نے جو عیسائیوں میں پائی جاتی تھیں ان کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ اس قسم کے غلو سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مقام ہے، عظیم مرتبہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اللہ نے ماننے کا حکم دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ حق ہے، اللہ کی وحی ہے، اس کو مانو، اس کو تسلیم کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی یہ بھی شان بیان کی کہ توقروہ، کہ ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی توقیر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اونچی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہو جاتی ہے، اونچی ہو جاتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، ضائع ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مقام شریعت میں نبی علیہ السلام کا متعین کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، اس مقام سے کوئی آدمی آپ کو اوپر اٹھا کر عبودیت کے مقام سے اوپر اٹھا کر الوہیت کے مقام پر پہنچا دے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کے بہت ساری شکلیں آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، بعض مسلمانوں میں۔ کچھ شکلوں کی طرف میں اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی جو چیز ہے غلو کے مظاہر میں سے، غلو کی شکلوں میں سے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور سے پیدا کیا ہے، اور کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے کی ہے، اور کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ساری کائنات وجود میں آئی، آپ کے نور سے، اور آپ کی وجہ سے یہ آسمان، یہ زمین، یہ کائنات وجود میں آئی۔ یہ غلو کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ بہت سارے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ بشر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور مسلمان یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا، اور کائنات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے بنایا۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، بہت ساری حدیثیں بیان کی جاتی ہیں۔ میرے دوستو، یہ ساری کی ساری حدیثیں، خصوصاً جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک طویل حدیث ہے جس کا سہارا لے کر یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، کہا ان حدیثوں کے تعلق سے فَهَذَا مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ لَا مِن نَقْلٍ وَلَا مِنْ عَقْلٍ، کہ یہ ساری باتیں جو بیان کی جاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو نور سے پیدا کیا گیا، نور سے بنایا گیا، اور آپ کی تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی، اور اسی طریقے سے اس کائنات کو آپ کے لیے بنایا گیا ہے، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس عقیدے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، کہتے ہیں فَهَذَا مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، لا من نقل، نہ کتاب اور سنت سے، اقوال صحابہ سے، اور نہ ہی اقوال تابعین سے، کیونکہ یہی منقول چیزیں ہیں، یا تو اللہ کی کتاب ہے، یا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا صحابہ کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں، لا من نقل ولا من عقل، اور نہ ہی عقل سلیم اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ اصل عقل سلیم کا بھی یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس قسم کی بے سرپا باتیں مانی جائیں، تسلیم کی جائیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انہی چیزوں کو بیان کر کے آج معاشرے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ ہے مقام عبودیت، کہ اللہ کا بندہ ہونا، اور اللہ کا خاص بندہ ہونا، اللہ کا محبوب بندہ ہونا، اللہ کا ولی ہونا، اللہ کا نبی اور رسول ہونا، یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یہ نص سے ثابت ہے۔ اس مقام سے بڑھا کر اگر آپ کو الوہیت کے درجے تک پہنچایا جاتا ہے، الوہیت کا مقام آپ کو دیا جاتا ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا ہے۔ اور آپ نے یہ شعر سنا ہوگا، اردو زبان میں بسا اوقات بیان کیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کے حوالے سے
کہا جاتا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ آپ سمجھیں اور تصور کریں کہ کس قسم کا خطرناک عقیدہ، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ نعوذ باللہ، گویا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہ ہے، وہی رب ہے، وہی خدا ہے۔ اور اس قسم کا شعر بعض مسلمانوں میں رائج ہے، پایا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں عربی زبان میں ایک قصیدہ پڑھایا جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، اور اس کا مساجد میں خصوصاً درود کے نام پر اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک شعر ہے فَإِنَّ مِن جَوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عِلْمِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ فَإِنَّ مِن جَوْدِكَ الدُّنْيَا، کہ آپ کی وجہ سے ہی، آپ کے جود اور کرم کا نتیجہ ہے یہ دنیا قائم ہے، اور آپ کی وجہ سے آخرت ہے۔ آپ کی وجہ سے دنیا ہے اور آپ کی وجہ سے آخرت ہے، اور آپ کے علوم میں سے لوح اور قلم کا علم ہے۔ آپ لوح اور قلم کا علم جانتے ہیں، لوح محفوظ کا علم آپ کو حاصل ہے۔ کتنا بڑا خطرناک عقیدہ ہے، اور مسلمان اس قصیدے کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قصیدے کے بعد اشعار میں یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دو، ان کو کنارے رکھ دو، ان کے تعلق سے ہم حد سے تجاوز نہیں کریں گے، لیکن قل ما شئت، جو چاہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا ہو کہہ لو۔ اور اس کے بعد بہت سارے غلو کرتے ہوئے بعض مظاہر ان اشعار میں پائے جاتے ہیں۔ قل ما شئت، کہ جو چاہے کہنا ہو کہہ لو نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، عبادت کی جو خاص قسمیں ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاستغاثہ میں بہت ساری شکلیں، بہت سارے مظاہر نقل کیے ہیں۔ آج بعض مسلمان ان کا شکار ہیں۔ کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے، اولاد مانگنا ہو تو نبی علیہ السلام سے اولاد مانگتے ہیں۔ کسی کے ہاں لڑکا پیدا نہ ہو رہا ہو، لڑکے کی تمنا ہو، خواہش ہو، تو نبی علیہ السلام سے لڑکا مانگتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، شفا طلب کرنا ہو، نبی علیہ السلام سے شفا طلب کرتے ہیں۔ کسی کو زندگی میں اعمال صالحہ کرنا ہو، عمل صالح کی توفیق نبی علیہ السلام سے مانگی جاتی ہے۔ کسی کو سلطنت کی خواہش ہے، سلطنت کو دراز کرنے کے لیے، سلطنت مانگنے کے لیے نبی علیہ السلام کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ اور بارش رک جائے، فصلیں تباہ ہو جائیں، اللہ کا عذاب کوئی نازل ہو جائے، اس کو ٹالنے کے لیے نبی علیہ السلام سے دعا کی جاتی ہے اور آپ سے مانگا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ نبی علیہ السلام کے حجرے کے پاس جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے سجدہ بھی آپ کو کرتے ہیں، آپ کو سجدہ بھی کرتے ہیں، آپ کے حجرے کا طواف بھی ہوتا ہے، آپ کے حجرے کا طواف بھی کیا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے قبر کے اطراف میں جو جالی لگی ہوئی ہے، اس جالی پر اپنے ہاتھوں کو رکھنا اور اس سے برکت حاصل کرنا، بابرکت سمجھنا، اور اس کے ذریعے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری شکلیں ایسی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ آپ کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی کا طواف نہیں کر سکتے، نہ نبی علیہ السلام کے قبر کا، نہ ہی کسی اور قبر کا۔ آپ کسی کے لیے رکوع نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے تعظیم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کھڑے ہونا ہے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، تو رب العالمین کے سامنے انسان کھڑا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقوموا كما يقوم الاعاجم يعظم بعضهم بعضا، کہ اجمیوں کی طرح تعظیم کرتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے مت ہو جانا، کھڑے ہونے کا اہتمام کرنا نہ کر جانا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، نبی علیہ السلام نے کھڑے ہونے سے منع کیا، اور آپ دیکھ لیں سجدے سے آپ نے منع کیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ یمن سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا،
تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ عیسائی اپنے بڑوں کے سجدے کا اہتمام کرتے ہیں، ہم نے سمجھا کہ اس سجدے کے زیادہ حقدار ان سے آپ ہیں، تو اس لیے میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، روک دیا کہ سجدہ صرف اللہ کا ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کے سامنے سجدے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن سجدہ جائز نہیں کسی کے لیے بھی۔ اور قبروں کو پختہ بنانا، قبروں کی تعظیم کرنا، قبروں پہ پھولوں کا اہتمام کرنا، چادریں چڑھانا، میرے محترم مسلمان دوستو یہ ساری غلو کی مثالیں ہیں۔ بلکہ بعض لوگ یہاں تک غلو کا شکار ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان سے، پاکستان سے اور کچھ دیگر ممالک سے خط تحریر کی جاتے ہیں۔ کوئی حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، عمرے کے لیے چلا جاتا ہے، تو اس کے نام خط بھیجا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے اس کے ہاتھ خط بھیجا جاتا ہے کہ یہ روضے کے پاس رکھ دینا یا وہاں تک پہنچا دینا۔ میرے محترم مسلمان دوستو کیا خط لکھی جاتے ہیں؟ کسی کو شفاعت طلب کرنی ہو تو خط لکھتا ہے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتیں پوری کرنے والا، ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کے سوا اگر کوئی کسی اور کی عبادت کرتا ہے، کسی سے مدد مانگتا ہے، کسی کو وسیلہ اپنا بناتا ہے، تو یہ ساری چیزیں غلو میں شامل ہو جاتے ہیں، بلکہ شرک اکبر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا، آپ سے مدد طلب کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات پر یہ صرف آپ پر منحصر نہیں، بلکہ آپ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا غوث اعظم کا نام لے کر وہ کام کیے جاتے ہیں۔ اللہ مستعان، ساری شرک کی دعوت کہ غوث اعظم قبر میں آئیں گے، اپنے مریدوں کو نجات دلا دیں گے۔ غوث اعظم کے مریدوں سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، اور غوث اعظم جب تک اپنے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کر دیں تب تک جنت میں داخل نہیں ہو۔ یہ اور اس قسم کے بہت ساری چیزیں ہیں آج بعض مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف کرنا چاہیے۔ انہی چیزوں سے منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا، رسولوں کو مبعوث کیا، انہی چیزوں سے منع کرنے کے لیے، بچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات کو پیدا کیا، انسانوں کو بنایا، کیوں؟ اپنی عبادت کرنے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا، اللہ کی توحید کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، توحید پر عمل کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو بنایا۔ میرے محترم مسلمان دوست، غلو کی مثالوں میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ سفر کرتے ہیں، دیکھ رہے ہوگا عبادت کے غرض سے تو صرف 3 مسجدوں کا سفر جائز، سفر کرنا ہے عبادت کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے تو صرف 3 مسجدوں کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں عبادت کے غرض سے آپ سفر نہیں کر سکتے۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدیں ہیں، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف بغرض عبادت سفر جائز نہیں کیے جائے کہ کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا قصد کر کے اس کے لیے سفر کرے۔ آپ کی قبر کی زیارت کرنا مستحب ہے، مستحب عمل ہے، لیکن کب؟ جب آدمی مدینہ پہنچ جاتا ہے، کوئی حاجی یہاں سے روانہ ہوتا ہے حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو اس کے سفر کا ارادہ ہوگا یا تو حج کا یا تو عمرے کا، اور مدینہ جائے گا، مسجد میں نماز ادا کرنے کی غرض سے، اس نیت سے، اس ارادے سے مدینہ جب پہنچ جاتا ہے، تو مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کر لے، یہ مستحب عمل ہے، مشروع عمل ہے۔ لیکن یہیں سے سفر کر کے اس کی نیت باندھ لینا کہ میں آپ کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کر رہا ہوں، شریعت اسلامیہ نے اس سے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ اور بہت سارے حدیثوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جتنی حدیثوں کا سہارا اس باب میں لیا جاتا ہے وہ حدیثیں یا تو لا اصل ہے یا موضوع اور من گڑت ہیں، کوئی بھی صحیح حدیث اس باب میں ثابت نہیں ہے۔
اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے بعض مسلمان عید میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، عید میلاد کا اہتمام کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی کا اہتمام کرنا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کے اظہار کا دعویٰ کرنا کہ یہ آپ سے محبت کے اظہار کی ایک شکل ہے، میرے دوستو یہ بات غلط ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی مسلمان کو محبت ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، آپ کی سنت کی پیروی کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی بدعتیں ایجاد کر لے اور بدعتوں کو ایجاد کر کے نبی علیہ السلام کی محبت کی علامت قرار دے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عید میلاد کا جو اہتمام کیا جاتا ہے نہ یہ صحابہ سے منقول ہے اور نہ ہی اس کا ثبوت تابعین سے ملتا ہے اور نہ ہی اتباع تابعین سے ملتا ہے اور نہ ہی ان کے بعد وہ ائمہ جن کی بات پر امت اعتبار کرتی ہے، اعتماد کرتی ہے، اور نہ ہی ان سے یہ چیز منقول ہے، کسی سے بھی منقول نہیں، اور آج مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اس بدعت کو ایجاد کرنے والے کون تھے؟ مصر میں فاطمی خلافت تھی، جو باطنی عقائد رکھنے والے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باطنیہ ان کا کفر معروف ہے، ظاہر ہے، باطنی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں کی جب مصر میں حکومت تھی تو اپنی حکومت کی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے، بچانے کے لیے اور عوام میں اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے ان لوگوں نے عید میلاد کا اہتمام کیا اور اس کو ایجاد کیا۔ اس کے بعد سنی مسلمانوں نے اس کو اختیار کر لیا اور خصوصاً تصوف سے تعلق رکھنے والوں نے اہتمام کیا جاتا تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبح میں نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے کا اہتمام ہوتا، اس کے بعد ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک رقص اور سرور کی محفل منعقد کی جاتی، جس کو سما کہا جاتا ہے، طبلے بجائے جاتے، اور اس کے بعد رات میں کھانے پینے کا عمومی طور پر اہتمام کیا جاتا تھا۔ اور یہ ساری چیزیں آج بھی ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس کی یہ بدعت ہے۔ سب سے پہلی بات تو کہ نبی علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا، صحابہ نے اس کا حکم نہیں دیا، نہ تابعین نے، نہ ائمہ نے جن کی بات پر اعتماد کیا جاتا ہے ان سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ یہودی اور عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کوئی آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں ہو جاتا ہے، انہی میں اس کا شمار کیا جانے لگتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ سلف میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا ہے، گویا کہ یہ کام کرنے والا اپنے آپ کو سلف سے برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراہا حسنہ، کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی شخص دین میں، اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، حالانکہ وہ چیز نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں موجود نہیں تھی، تابعین کے زمانے میں موجود نہیں تھی، اپنی طرف سے ایجاد کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اچھی بدعت ہے، اچھی چیز ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا فقد زعم، گویا کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دین کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا، نعوذ باللہ، آپ نے خیانت کی ہے۔ کیوں؟ اگر یہ چیز سنت ہوتی تو نبی علیہ السلام بیان کرتے، پہنچاتے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے آداب سکھائے ہوں، جو نبی علیہ السلام بیت الخلاء کے آداب سکھائے ہوں، کھانے پینے، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب اور سنتیں بیان کیے ہوں، اگر یہ دین ہوتا تو کیا وہ نبی اس کو بیان نہ کرتے؟ کیا وہ اس کے ذکر کا اہتمام نہ کرتے؟
اگر نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو بیان نہیں کیا تو گویا کہ یہ دین نہیں. اگر کوئی آدمی اس کو دین سمجھتا ہے تو گویا کہ اس کا یہ گمان ہے کہ نبی علیہ السلام نے دین کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. دین مکمل ہو گیا، شریعت کامل ہو گئی. شریعت کامل ہونے کے باوجود اس چیز کا ذکر آج ہمیں نہ کتابوں میں ملتا ہے احادیث کی، اور نہ ہی اللہ کی کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور نہ ہی اقوال صحابہ اور تابعین سے یہ بات ثابت ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، نبی علیہ السلام سے محبت کے نام پر جو غلو کیا جاتا ہے اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں، دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر نازل کیا ہے، اور کتاب و سنت میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں یہی چیز دین ہے. انہیں مثالوں میں سے ایک اور مثال ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وسیلہ طلب کرنا، وسیلے کا اہتمام کرنا. بسا اوقات نبی علیہ السلام کی ذات کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، آپ سے دعا مانگی جاتی ہے. حالانکہ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وسیلہ کہا جاتا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وسیلے کا مطلب ہے التقرب الی اللہ بالواجبات او المستحبات. التقرب الی اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنا کن چیزوں کے ذریعے؟ بالواجبات والمستحبات. شریعت میں جو چیزیں واجب ہیں جیسے نماز ہے، نماز کو وسیلہ بنانا، روزے کو وسیلہ بنانا، زکوٰۃ حج کو وسیلہ بنانا. اول مستحبات، یا نبی علیہ السلام کی سنتوں کو یا مستحب چیزوں کو وسیلہ بنانا، یہ چیز وسیلہ کہلاتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہے تو یہ چیز غلو ہے اور دین میں بدعت ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو غلو کی جو مثالیں بیان کی گئی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.